قبول عطار کی خدمت تیرے جی کے لیے ہو، قبول عطار کی خدمت تیرے جی کے لیے عام ہو مدنی مذاکرہ جہاں میں خیر سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے، آئیے اس میں سے ہم کچھ نیت کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی حسب حال نیتیں بھی کریں گے۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں درج ہیں۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ اور تیسرا فرمان، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ یہاں امیر اہل سنت نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول تحریر فرماتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تیسرا مدنی پھول، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ نیت کا جو بھی دار و مدار ہے وہ دل پر ہے، اس کا تعلق دل سے، کہ دل میں اگر اس چیز کا ارادہ نہیں تو وہ نیت نہیں کہلائے گی۔ تو لہذا ہر نیک کام کے لیے یا اچھا کام کرنے کے لیے دل میں نیت ہونی ضروری ہے، اور اب جب دل میں ہوئی اب اسے زبان سے دوہرا لینا بہتر ہے۔ امیر اہل سنت جو وہ چوتھا مدنی پھول یہاں ارشاد فرماتے ہیں، کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضائے الہی عز و جل کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادت کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے، صرف زبانی کلام یا سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا، ان سب سے نیت کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں جو ہے نا وہ یہ بھی ظاہر ہے کہ چوتھا مدنی پھول بھی ہے نا بہت کچھ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، ایک تو یہ کہ یہ تو پہلے گزر گیا تیسرے مدنی پھول میں کہ نیت جو وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں،
اب یہاں یہ ہے کہ دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضا الہی عز و جل کے لیے ہو، کہ جو بھی عمل رضا الہی کے لیے ہوگا اسی میں ثواب ہے. اور اس نیت سے جو نا عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہے. اس کی مثال ہم یوں لے لیتے ہیں کہ جیسے ہم جا رہے ہیں سواری پر. اب اس میں ایک تو یہ کہ ہم ڈرائیور کو بھی لے لیتے ہیں اور جو سوار ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں. اب بعض اوقات جو ہے وہ جو گاڑی چلا رہا ہے وہ مزے سے جا رہا ہوتا ہے. اب جیسے کوئی آ گیا، کوئی بچہ آ گیا یا کوئی جانور آ گیا، تو اب اس کے منہ سے فوری نکلا اوہ یا اللہ. اب یہ جو الفاظ نکلا اور یہ یا اللہ، اب یہاں اس سے جو نا یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں جو اس نے بولا نا یا اللہ، حالانکہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا نام لیا اس نے. اب اس نے یہ خوف کے باعث بولا اور اس کا دل اس طرف متوجہ نہیں ہوتا. عموماً یہ دیکھا یا جو سوار ہوتا ہے، جو بیٹھا ہوتا ہے، اس کا بھی دل اس طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ اب جو میں یا اللہ بولوں گا تو اس میں نیت کیا ہے میری، کہ ذکر اللہ کی نیت ہے یا نہیں ہے، آیا میں رضا الہی کے لیے کہہ رہا ہوں یا کیا. اب یہ جو اس طرح منہ سے نکلا نا تو یہ بات کی عادت ہوتی ہے. تو یہاں میرے سنت میں جو یہ چوتھا مدنی پھول ارشاد فرمایا تو اس میں یہی ہے کہ وہ عمل رضا الہی کے لیے یا کس لیے. اب اگر نیت ہوگی تو عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے گا. اب اگر اس نے پہلے سے نیت کر لی تو اب جو ہے نا یہ عبادت میں شامل ہو جائے گا، ورنہ وہ عادت رہے گا. پانچواں مدنی پھول امیر سنت ارشاد فرماتے ہیں جو اچھی نیتوں کا عادی نہیں اسے شروع میں بتکلف اس کی عادت بنانی پڑے گی. مطلوبہ نیک کام شروع کرنے سے قبل کچھ رک کر موقع کی مناسبت سے سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کے نیتوں کے لیے یکسو ہو جانا مفید ہے. ادھر ادھر نظریں گھماتے، بدن سے ہلاتے کھجاتے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے یا جلد بازی کے ساتھ نیتیں کرنا چاہیں گے تو شاید نہیں ہو پائیں گی. نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ پہلے اپنا ذہن بنانا پڑے گا. تو یہاں الحمدللہ عز و جل ہمیں یہ بھی مدنی پھول مل گیا کہ اگر ہم عادی نہیں ہیں یا ہم میں سے کوئی عادت بنانا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ پہلے ہمیں تکلف کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ عادت بنانی پڑے گی. اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ عادت کیوں بنانی پڑے گی کہ جو بھی ہم کام کریں وہ رضا الہی عز و جل کے لیے ہو تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملے. تو یہ تو ہمیں ہر صورت اس کی ہمیں عادت بنانی ہی پڑے گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام رضا الہی عز و جل کے لیے ہو تو ہمیں اس کی عادت بنانی پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی کام عبادت میں شمار ہو تو ہمیں اس کی عادت بنانی پڑے گی. تو ہم سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اچھی نیتوں کا عادی بننے کے لیے، اچھی نیتوں کا عامل بننے کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم سب بتکلف اس کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم ابھی جو ہے وہ نیتیں کر لیتے ہیں. پہلے میں نیتیں کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا انشاءاللہ. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ چاہیں تو یہ نیتیں فرما لیں. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا انشاءاللہ عز و جل. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. انشاءاللہ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھوڑنے، جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے
بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہم شہزادہ عطار کے ساتھ سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی سوالات شہزادہ حضور سے کریں گے، اور ہم انشاءاللہ عز و جل ان کے جوابات سے مستفیض ہوں گے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمارے سلسلے کے اندر بھی شامل رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالغفار سعیدی ہے اور میں ضلع رحیم خان سے تعلق رکھتا ہوں. میرا شہزادہ عطار کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں مسجد کو خوشبودار رکھنے کا کوئی واقعہ ہے؟ اچھا، آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان. علیہم رضوان. ہاں، اصل میں یہ جو ہے نا وہ عربی ہے یہاں، تو ہم ضاد نہیں پڑھیں گے، ضاد. علیہم الرضوان انشاءاللہ آپ کو مشق کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ آپ نے جو سلام کیا، اس میں جو نا تا تھوڑا سا پر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ تا تھوڑا باریک کرنا پڑے گا. اس میں جلالت کا لام وہ پر رہے گا اور تا باریک، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ، یعنی تا ہمارا موٹا نہیں ہوگا اور آگے جو اس میں جلالت تا موٹا نہیں ہوگا اور اس میں جلالت پور یعنی وہ موٹا ہوگا. ماشاءاللہ. تو تا اور تو اس میں فرق ہے نا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کے ابتدا میں گویا تلفظ کورس کی بھی برکتیں ہمیں مل رہی ہیں، اور پڑھنا کیسے ہے اس کے بھی مدنی پھول مل رہے ہیں. ہاں نہیں، یہ اصل میں تلفظ تو یہ تلفظ نہیں، یہ مخارج ہے. جزاک اللہ خیر. اور چونکہ بعض اوقات جو ہے وہ حرف اگر تبدیل ہو جائے تو اس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے عظیم کا معنی کچھ اور ہے اور عظیم کا معنی کچھ اور ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے نا سبحان ربی العظیم، اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، تو سنت ہے. اور اگر معاذ اللہ وا کے بجائے اگر ذا پڑھتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ عظیم کے معنی دشمن ہے. یعنی رکوع میں پھر وہ کیا پڑھے جس کو عظیم نہیں پڑھنا آتا؟ ہاں، اسے چاہیے کہ وہ اس کے بجائے پڑھے سبحان ربی الکریم. ماشاءاللہ. اچھا، انہوں نے پوچھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں مسجد خوشبودار رکھنے کا کوئی واقعہ. ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں قبلے کی طرف بلغم پڑی دیکھی تو ناراضگی کا اظہار فرمایا. یہ دیکھ کر ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی اور اسے کھرچ کر صاف کر کے وہاں خوشبو لگا دی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسرت آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، ما احسن ھذا، یعنی اس خاتون نے کتنا ہی عمدہ کام کیا ہے. مزید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعۃ المبارک مسجد النبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد المتین ہے، مدنی صحرا مانسرا سے میرا تعلق ہے. حضور، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مسجدیں خوشبودار رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اسی رسالے مسجد خوشبودار رکھے میں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، حضور پرنو شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا
اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. تو معلوم ہوا کہ مسجدیں عود لوبان اور اگربتی وغیرہ سے خوشبودار رکھنا کار ثواب ہے. مگر مسجد میں ایسی دیا سلائی یعنی ماچس کی تیلی نہ جلائیے جس سے بارود کی بدبو نکلتی ہے، کیونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے. بارود کا بدبودار دھواں اندر نہ آنے پائے اتنی دور باہر سے لوبان یا اگربتی وغیرہ سلگا کر مسجد میں لائیے. اگربتیاں کسی بڑے تشت وغیرہ میں رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کی راکھ مسجد کے فرش وغیرہ پر نہ گرے. اگربتی کے پیکٹ پر اگر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو تو اسے کھرچ ڈالیے. جہاں عرف ہو وہاں مسجد کے چندے سے خوشبو سلگانے کی اجازت ہے، اور جہاں عرف نہ ہو وہاں خوشبو کی صراحت کر کے الگ سے چندہ حاصل کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یعنی حضور آپ نے یہاں ہمیں ایک تو مدنی پھول یہ آپ نے عنایت فرمایا کہ ہم جو مسجدیں ہیں مسجدوں کو خوشبودار تو رکھنا ہے. اب خوشبودار رکھنے میں کسی قسم کے جوش سے کام نہیں لینا، یہاں پر بھی ہمیں احتیاطوں سے کام لینا پڑے گا. اگربتی ہم جلانے کے لیے آ رہے ہیں تو ہمیں مسجد سے باہر جا کے جلانے پڑے گی اور اس کو پھر لے کر آئیں اور اس کے ساتھ تشبیہ رکھیں کہ اس کا راکھ بھی نہ گرے. یعنی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول دیں کہ ہم ایک چیز سنیں اور اس کے فوراً بعد یعنی اس کو احتیاطوں کے ساتھ پورا کرنے کا ہمارا ذہن کیسے بنے. یعنی ایک چیز ہم نے سن لی کہ مسجد خوشبودار رکھے، اب یہ بھی ہے کہ مسجد کے لیے بھائی اب آپ نے خوشبودار رکھنی ہے تو اگربتی لانی ہے تو اس کو باہر بھی سلگانا پڑے گا، اندر لے کر آ رہے ہیں تو تشت وغیرہ کوئی چیز ہو، کوئی پلیٹ ہو، کوئی ٹرے ہو کہ یہ نہ گرے. تو ہمارے یہ بھی سوچ ہونی چاہیے احتیاطوں کے حوالے سے. اصل میں اس میں یہ ہے نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، جو مسجد بنانے کا حکم دیا، اور وہ یہ کہ صاف اور خوشبودار رکھی جائے، یعنی صاف بھی رکھنا ہے خوشبودار بھی رکھنا ہے. صحیح ہے. اب یہ جو ہے نا اپنے راکھ وغیرہ جو اگربتی سے گرے گی، صحیح، تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے صفائی کا نقص ہے، صفائی کے خلاف ہے یہ، تو راکھ سے بچانا ہے. اچھا دیا سلائی ماچس کی تلی ہوتی ہے، اس سے جو ہے نا وہ بارود کی جو ہے نا بو نکلتی ہے. صحیح، بالکل نکلتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اسے باہر جلایا جائے کہ ایک تو ہم یہ کہ وہ خوشبو کہ مسجد کو خوشبودار رکھیں، اور اب مسجد کو خوشبودار رکھنے کے لیے پہلے جو ہے نا ہم اس میں جو ہے نا وہ ایسا کام کریں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے نا. یعنی پہلے مسجد صاف کرنی ہے تو پہلے مسجد آلودہ کر دی پھر صاف کر لی، یہ تو ایسا نہیں کرنا کہ پہلے جو معاذ اللہ جو ہے ہم اس کو یعنی ماشاء اللہ یعنی صفائی کے خلاف کام کریں یا خوشبو کے خلاف کام کریں، پھر جو ہے وہ اسے خوشبودار کریں اور صاف کریں. آپ کے یہ مدنی پھول جو سنے نا میری توجہ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے خدام المساجد کے جو مدنی پھول ہیں اس کی طرف چلی گئی. اس میں ایک جملہ یہ لکھا تھا کہ مسجدیں آلودہ کر صاف کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، مسجد کو پہلے ہی آلودگی سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. بالکل ماشاء اللہ. اور دوسرا ایک بڑا پیارا مدنی پھول یہ ملا کہ جو چیز ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں مسجد کے چندے سے، اس میں بھی ہمیں بڑی مطلب احتیاط کرنی ہوگی. اب یہ نہ ہو کہ ہم اس سے دیا سلائی بھی لے لیں، فلاں چیز بھی لے لیں. آپ نے بیان فرمایا کہ اس میں عرف دیکھنا ہوگا، تو یہاں تو مسجد کے چندے کے استعمال کی احتیاطیں بھی نظر آ رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مسجد کا جو چندہ ہے تو اب وہاں کا جو عرف ہے اسی کے مطابق چلنا ہوگا نا. یعنی چندے کے احکام کا معلوم ہونا اور عرف کا بھی جاننا یہ ضروری ہوگا جو لوگ خرچ جو یعنی اس میں وہ شامل ہیں، یعنی جو یہ کام کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے. جی جی، جو شامل ہیں جو کر رہے ہیں ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے. یہ تو ہے نا کہ جو شخص جس فیلڈ سے وابستہ ہے تو اسے جو اس کے احکام سیکھنا لازم ہے. تو پھر یہ تو کمیٹیوں کے لیے بھی مدنی چینل کے ناظرین مدنی پھول مل گیا، اور وہ متولی حضرات لازمی بات ہے متولی جو مسجد میں ہوتے ہیں مسجدوں کی خدمتیں کرتے ہیں وہ ان چیزوں کی ضروری احکام ضرور سیکھیں. اور اس کے لیے میں آپ کو کتاب بھی بتاؤں گا.
امیر اہل سنت کی کتاب جو ہے چندے کے بارے میں سوال جواب، اس کا مطالعہ فرمائیں. اور اگر آپ کے قریب مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو اب مت گھبرائیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئیں، بلکہ www.amirahlsunnat.net پر آئیں گے آپ تو امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی مل رہے ہوں گے، مدنی مذاکرے بھی مل رہے ہوں گے، اور ساری کتب و رسائل امیر اہل سنت کی آپ کو ایک ہی جگہ مل جائیں گی. تو آپ آ جائیے اور اس ویب سائٹ سے مستفیض ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ویسے یہ جو متولی حضرات ہیں اور جو منتظمین ہیں مساجد کے اور مدارس وغیرہ کے، ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ چندے کے بارے میں سوال جواب یہ میں ہر 92 دن میں ان کو پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ بالکل، کیونکہ ہمارا حافظہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ہم نے پڑھ لی تو بس پڑھ لی، ایسا نہیں ہمارا حافظہ. یہ تو صدر الشریعہ کا حافظہ تھا. کیا بات. اسحاق رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ویسے تو حافظہ میں رہتے ہیں کہ ایک بار جو پڑھ لی وہ پڑھ لی، ورنہ یہ کہ میں نے شاید در مختار فتاوی شامی جو میں نے 5 بار میں نے پڑھی ہے. ماشاءاللہ فتاوی شامی جو میں نے 5 بار پڑھی ہے. حضور یہ جو آپ نے شامی کا ذکر کیا ہے، یہ فتاوی شامی، یہ کتنے صفحات کی کتاب ہے؟ 10-15 صفحات ہے، 25 صفحات ہیں؟ اب یہ اس میں یہی ہے کہ اس کے مختلف تابع ہیں. جیسے جو میرے پاس اس مطبوع ہے کہ اس میں جو 12 جلدیں ہیں اور ہر جلد جو نا تقریباً 500 صفحات سے اوپر ہی ہے. اور دوسرا ہے کہ ہے یہ عربی اور صدر الشریعہ عجمی. باب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو فتاوی شامی 5 بار پڑھی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں صدر الشریعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ان کا یہ احسان ہے احناف پر کہ انہوں نے جو وہ مفتہ بھی اقوال ماشاءاللہ وہ انہوں نے ہمیں بہار شریف میں جمع کر کے ہمیں عطا فرما دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی واللہ تعالی علم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان عطاری، میرا تعلق عطار والا بورے والا پنجاب سے. حضور تو کیا پھر مساجد کو خوشبودار رکھنے کے لیے ایئر فریشنر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ مسجدوں اور گھروں میں ایئر فریشنر کا استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ کیمیاوی مادے یہ فضا میں پھیل جاتے ہیں اور سانس کے ذریعے پھیپڑوں میں پہنچ کے جو ہے نا یہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور ایک طبی تحقیق کے مطابق جو ہے وہ ایئر فریشنر کے استعمال سے جلد کا سرطان یعنی اسکن کینسر ہو سکتا ہے. تو لہذا ایئر فریشنر سے احتیاط کرنی چاہیے. واللہ تعالی علم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی حضور احتیاط کریں، اگر کسی نے یوں مطلب کر لیا مسجد کے اندر تو ہاں یہ کہ وہ یہاں اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ جائز یا ناجائز، جی تو یہ ہے کہ ایئر فریشنر کا استعمال تو جائز ہے. احتیاط کے مدنی پھول بھی آپ یہ جو احتیاط ہے وہ طبی احتیاط ہے. یہاں جو لکھا ہوا ہے نا وہ طبی احتیاط کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو طبی احتیاط کے مدنی پھول بھی مل رہے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. مزید سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ابرار عطاری، دنیا پور مدینہ پور سے. منہ میں بدبو کن چیزوں کی وجہ سے آتی ہے؟ ویسے تو منہ میں بدبو آنے کے جو ہے نا وہ اور بھی اسباب ہیں. اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ڈٹ کر کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے، اور دوسرا ہے کہ بے وقت کھانے سے بھی معدہ خراب ہوتا ہے. اور اسی طرح بعض غذائیں ایسی ہیں کہ جیسے سیخ کباب، برگر، آلو چھولے، پیزے، آئس کریم، ٹھنڈی بوتلیں وغیرہ پیٹ میں پہنچاتے رہنے سے جو ہے نا پیٹ خراب جب ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ یہ گندا دہانی یعنی منہ میں بدبو آنے کا مرض جو ہے نا وہ یہ لاحق ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس چیز سے احتیاط کریں کہ جس سے منہ میں بدبو آنے کا
مرض کا اندیشہ ہو یا خطرہ ہو. جیسے ڈٹ کر کھانا تو اس سے ہم احتیاط کریں کہ ہم بھوک سے کم کھائیں, کہ یہ بھی سنت ہے. اسی طرح یہ ہے کہ وہ وقت بے وقت کھانے سے بچنا چاہیے, کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے, تو اس طرح کھانے کا بھی وقت ہوتا ہے, کہ ہم جانور تو ہے نہیں کہ جب چاہے وہ جو بھی چاہے وہ آیا بھائی کھا لیا, چلو بھائی سموسہ آیا تو سموسہ کھا لیا, کباب آیا کباب کھا لیا, تو آلو ہے تو آلو کھا لیا, اب یہاں سے گزرا آئس کریم والا تو آئس کریم بھی کھا لی, پھر یہ کہ وہ بوتل بھی پی لی. وہ بوتل کے تو ویسے ہی نقصان آتے ہیں. امیر سنت کا رسالہ ہے فرعون کا خواب, جو مدنی منوں کے لیے, تو اس میں جو ہے وہ آپ کو بوتل کے حوالے سے مل جائے گا کہ بوتل کے کیا کیا نقصان آتے ہیں. جو بوتل سے ویسے ہی بچنا چاہیے. تو آئس کریم, تو آئس کریم جو ایک طرح سے ہیوی غذا ہے, اور شاید یہ جس طرح مکھن ہوتا ہے اس طرح آئس کریم کولیسٹرول کے لیے بھی واپس کولیسٹرول کے لیے تو یہ خطرناک ہے, یعنی کولیسٹرول بم. تو آئس کریم سے ہی بچا جائے. تو یہ جو ایسی غذائیں ہوتی ہیں اور اس طرح بار بار کھانے سے اور خوب ڈٹ کر کھانے سے جو ہے وہ منہ میں بدبو آنے کا مرض جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے, آمین. ایک تو یہ ہو گیا کہ معدے کی خرابی, آپ نے جس طرح بیان فرمایا کہ وقت بے وقت کھانا اور ڈٹ کر کھانا, یہ معدہ خراب ہوتا ہے ہمیں, اور بعض خوراک ایسی ہیں کہ وہ بدبو لاتی ہیں. ایک معدے کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسری طرف خوراک کا انتخاب بھی دیکھنا پڑے گا. یعنی اگر ہم وقت پر ہی کھا رہے ہیں لیکن ہماری خوراک کے حوالے سے جو انتخاب ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بھی ہمارا معدہ خراب کرے, یا وہ ایسی ہیوی ہے یا ایسی چیز ہے جو ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے, تو ہمیں اس سے بھی بچنا پڑے گا. بالکل, کہ یعنی اصل پیٹ خراب ہونے سے بچنا ہے. صحیح ہے کہ ہمارا پیٹ خراب نہ ہو. اور اس کا مدنی پھول آپ نے وہی دیا کہ بھوک سے کم کھائے, اور بھوک سے کم کھائے. لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص بھوک سے کم اس لیے کھاتا ہے کہ وہ پیٹ خراب نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ بھوک سے کم سنت سمجھ کر نہیں کھاتا ہے, تو اب کیا ہوگا؟ یہ کہ پیٹ خراب نہ ہو, پیٹ خراب نہ ہو تو اس میں اس کی نیت کیا ہے وہ بھی دیکھی جائے گی. صحیح. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں گندا دہانی سے بچوں تاکہ مجھ پر جو ہے نا وہ میرے منہ سے بدبو نہ, تاکہ اللہ رسول کا نام میں لے سکوں, یعنی یہ بھی نیت کار ثواب ہو جائے گی, نیت کار ثواب ہوگی. بے شک. اور یہ کہ سنت کی نیت بھی کر لیں کہ بھوک سے کم کھانا سنت ہے. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. حضور, کھانا کھانے میں کیا احتیاط کریں کہ منہ میں بدبو نہ آئے؟ اس میں تو یہ ہے کہ سادہ غذا, اور وہ بھی بھوک سے کم کھائی جائے تاکہ ہاضمہ درست رہے. اور دوسرا یہ کہ کھانے کے بعد خلال کرنا چاہیے اور خوب اچھی طرح کلیاں کرنی چاہیے تاکہ منہ جو ہے وہ ہمارا صاف رہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ غذا کے کچھ اجزاء جو ہے نا وہ دانتوں کی کھڑکیوں میں رہ جاتے ہیں. جو ہمارا گیپ ہوتا ہے نا دانتوں کی کھڑکیاں, ان میں اجزاء رہ جاتے ہیں اور وہی پھر جو ہے نا وہ گل سڑ جاتے ہیں اور ان میں سے جو ہے نا بو وغیرہ بدبو وغیرہ آتی ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کلی کس طرح کی جائے. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ دیر جو ہے نا پانی منہ میں رکھ کے گھمایا جائے تاکہ جو چیز پھنسی ہوئی ہے وہ کچھ نرم پڑ جائے, اور پھر جو ہے وہ پریشر سے کلی کی جائے تاکہ وہ اجزاء نکل جائیں. اور یہ کہ خلال بھی استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ ہمارا منہ جو ہے نا وہ صاف رہے گا اور بدبو سے بچا رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل کچھ سوالات کا سلسلہ ہوا. آپ نے شہزادہ اتار کے مدنی پھول بھی سنے اور ہمارے ساتھ بھی ایک درجہ موجود ہے اور انہوں نے بھی سنے. اب ہم نے جو مدنی پھول سنے ہیں اس کی ہم دہرائی کرتے ہیں اور شہزادہ اتار انشاءاللہ عز و جل سوالات فرمائیں گے اور دہرائی کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی جو شرکاء ہیں یہ جواب دیں گے. آپ بھی جواب دینا چاہیں, آپ کو منع نہیں کریں گے, لیکن آپ کا جواب ظاہر ہے ہم سن نہیں پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. منہ میں بدبو کی وجوہات کیا ہیں؟
سبحان اللہ. حضور معنا میری مدنی فیس یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جب تک زندگی ہے ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ تو ہر اسلامی بھائی کی ہونی یہ چاہیے. خود بھی آج تو انشاءاللہ مدنی نام بھی ہے. جی خود بھی انشاءاللہ سفر کرنے کی نیت ہے اور دوسرے اسلام بھائی کو ساتھ لے کر پورا قافلہ انشاءاللہ اپنے ساتھ لے کے مدنی قافلہ انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن سفر کے انشاءاللہ نیت اللہ کرتا ہوں. تعالی. حضور منہ میں بدبو ڈٹ کر کھانے سے، وقت بے وقت کھانا کھانے سے، پیزے وغیرہ، پکوڑے، سموسے، بوتلیں وغیرہ یہ ان کا زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں بدبو ہوتی ہے، گندا دہنی کا مرض اس سے ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ. یہاں یہ سوال آیا ذہن میں، جس نے خود کھانا نہ کھایا ہو اس کے سامنے پیزے، پراٹھے اور یہ ساری چیزوں کے نام آئیں گے تو اس کو ہو سکتا ہے بھوک زیادہ لگے گی. اب کیا کرے؟ جس نے کھانا نہ کھایا ہو. ہم مطلب کھانا نہ کھایا ہو اور پیزا، پراٹھا اور پھر پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا فرمایا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرے؟ صبر کرو اور کیا کرے. لبیک. مزید سوال ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ. مسجد خوشبودار رکھنی چاہیے یا نہیں؟ تو کیوں رکھنی چاہیے؟ یہ نام بھی اپنا بیان کریں گے، مدنی فیس بھی بیان کریں گے. ہاتھ کھڑا کریں جناب. ارشاد فرمائیں. محمد عرفان اتاری میاں والی سے میرا تعلق ہے اور ابھی الحمدللہ رب العالمین مدنی نمات و مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت مل رہی ہے. انشاءاللہ میری نیت ہے کیونکہ میں 12 ماہ سفر میں ہوں اس وقت اور جامعہ المدینہ سے تعلق ہے. انشاءاللہ عز و جل جامعہ پڑھنے کے بعد بھی انشاءاللہ جل جو کچھ اس قافلہ کورس میں سیکھ رہا ہوں سب سے پہلے یہی کوشش ہوگی کہ اپنے گھر جا کے اپنے علاقے میں جا کے انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام جس طرح سکھایا جا رہے سازہ کرام جس طرح سکھا رہا ہوں اسی طرح صحیح معنوں میں جا کے کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور حضور جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے محلوں میں مسجدیں بناؤ اور ان کو صاف اور خوشبودار رکھو. تو اس فرامین مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ مسجدیں صاف رکھنے کو حکم دیے گا اور خوشبودار رکھنے کو حکم دیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ جواب درست ہے غلط ہے یہ تو آپ ہی خیر. جواب تو درست ہے. شان بھائی کوئی رسالے آپ کے پاس ہوتے ہیں یار، کوئی ایسا ہو جائے ان کو رسالے بھی مل جائیں ہاتھوں ہاتھ شہزادہ اتار کے دستے مبارک سے. جواب دیا نا تو کرم نوازیاں بھی تو ہونی چاہیے. اسلام بھائی ایک ایک کر رسالہ لینے کے لیے حاضر ہو جائیں جنہوں نے جواب صحیح دیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. جن اسلامی بھائی نے سب سے پہلا سوال کیا تھا تو ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ کچھ میں نے عرض کی تھی، کچھ معروضات پیش کی تھی. تب ان کی بارگاہ میں مدنی مذاکرے کے سوم پانی کے بارے میں اہم معلومات وہ ان کو پیش کی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین آج آپ نے الحمدللہ عز و جل شہزادہ اتار کے سلسلے کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی ہوگی اور بعض سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ رہا جس میں فقہی احکام بھی سیکھے اور حکمت کے مدنی پھول بھی سیکھے اور اس میں ہمارے درجے کے اسلامی بھائیوں سے دہرائی کے سوالات بھی ہوئے، جوابات بھی دیے. آپ کو آئندہ بھی اس سلسلے کے اندر آنا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جان، مسجد بنو تحریک، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے، فیضان مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبول عطار کی خدمت تیرے بھی کے لیے